بس ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج معاملہ الٹا ہے، حلقہ یاراں میں لڑائی ہے، غیروں کی غلامی ہر سطح پر، ہر سطح، کیونکہ وہ غصہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا وہ نکلا نہیں کہیں پر، تو آپس میں نکل رہا ہے، وہ آپس میں نکل رہا ہے، جبکہ آپس میں رحماء بینہم، رحماء صحابہ کی کیفیت کیا ہے؟ آپس میں بالکل رحیم، رحم دل، جاؤ معاف کر دیا، کوئی تکلیف پہنچ گئی جاؤ معاف کر دیا، کچھ چاہیے تم ہم سے لے جاؤ، اور ہمیں نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، ہمارا بھائی خوش ہو جائے۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بیں، وہ خطا پوش و کریم۔ اقبال ہے، تم ہو آپس میں غضبناک، ارے یہ کر دیں گے، پڑوسیوں سے لڑائی، بس میں چڑھ گئے وہاں لڑائی ہر جگہ، بس مجھے سیٹ نہیں ملی یا مجھے ایسا نہیں ہوا۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بیں، خطا کار بھی ہو اور دوسروں کے گناہوں کو دیکھنے والے بھی، وہ خطا پوش و کریم، دوسروں کی خطاؤں کو چھپانے والے، کریم با اخلاق۔ پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، جناب ویسا قلب سلیم پیدا کرے کہ ایک سری سات گھر میں گھوم کے آ گئی اور کھانے والا ہر دوسرے کو دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہ سب کا پیٹ بھرا ہوا ہے، سب شادی حال سے آئے ہیں، سب بھوکے تھے، دوسروں کا خیال کرنے والے تھے، دوسروں کا خیال کر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایک دوسرے کو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ، دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر، خود بھوکے رہتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ نہیں کہ سب پورا ہو گیا تو چلو تھوڑا سا دے دیا، آج بچا ہوا دے دیتے ہیں، چلو وہ اس کا چکن کھا لیا اور جو ڈبل روٹی ہو گئی وہ دے دی برگر کی، یہ کون سا کمال کر دیا، وہ کون کھاتا ہے؟ تو اس لیے انتقام کا جذبہ مسلمانوں سے جائز نہیں ہے، اور مسلمانوں کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے بندے نے براہ راست یہ روایت سنی کہ جو مسلمان کسی معاملے میں حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، پلاٹ پہ قبضہ ہے بالفرض، خون خرابہ ہوگا، بھائیوں میں لڑائی ہے، خون خرابہ ہوگا، حق پہ ہونے کے باوجود چھوڑ دے، واضح بڑے بھائی یا کوئی بھائی ڈٹ جاتا ہم وراثت نہیں دیں گے، جاؤ وہاں دیکھیں گے ہم کیا ہوتا ہے، وہاں پتہ چلے گا، جب نانی یاد آئے گی، ایک ایک روپے کا جب حساب ہوگا پھر پتہ چلے گا۔ بہت سے لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے۔ الحمدللہ انہی محفلوں میں بیٹھ کر بہت سے لوگوں نے یہ سیکھا ہے، ہمارے حضرت والا نے سکھایا۔ ایک بڑی میمن پارٹی، ہم حضرت والا کے پاس تو کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے، امریکہ اور کینیڈا اور انگلینڈ سے، کراچی کا بھی اہل زر طبقہ بھی تھا، وہ ہمیں بتا رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ حضرت والا نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں حق دینا سکھایا۔ ہمارا گھر تھا اور اس میں ہم کسی کو حصہ نہیں دیتے تھے، جب سے حضرت والا دامت برکاتہم اس زمانے میں تھے، اب رحم اللہ تعالیٰ ہو گئے، حضرت والا سے سنا کہ حصہ دو ورنہ یہ پیسہ کل تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، حصہ آپس میں حصوں کو تقسیم کرو، جو والد کا انتقال ہو گیا اب اس پر ناک بن کے مت بیٹھو، پہلے تقسیم کرو، پہلے بعد میں پھر جس کا حق ہو وہ چاہے اللہ کے راستے میں دے یا نہ دے، وہ صدقہ اور چیز ہے، تقسیم کرنا واجب ہے۔ اس جو تقسیم نہیں کرے گا اور اس پر بیٹھا رہے گا، اسی حالت میں مر گیا تو پوچھا جائے گا وہاں پر۔ تو انہوں نے خود بتایا کہ ہم الحمدللہ ہر مہینے، ٹھیک ہے کہ اب گھر نے بیچا نہیں تو بہنوں سے یہ ہر چیز کا حل موجود ہے، گھر بیچیں گے، اب گھر بکے گا 2 کروڑ میں بالفرض اور 10 اس کے حصے دار ہیں، تو اتنے میں کسی کا بھی گھر نہیں آئے گا، عام طور پہ اتنے میں کسی کا بھی اچھا گھر نہیں آئے گا، کوئی لیاری وغیرہ میں آئے گا، شہر والے چاہتے نہیں، وہ محمد علی سوسائٹی وغیرہ کے رہنے والے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سب قیمت لگائی، اہل علم سے مشورہ کیا، استفتاء کیا، اہل علم سے پوچھنا پڑے گا، خود اپنی مرضی سے نہیں چلی، اہل علم بتائیں گے پھر ہم کریں گے اس کی رہنمائی۔ پھر انہوں نے یہ راستہ بتایا کہ آپ گھر رکھیں اپنے پاس، لیکن اتنا اتنا پیسہ آپ کو بہنوں کو دینا ہے۔ اب انہوں نے کچھ پیسہ جو تھا وہ تو فوراً دے دیا، بالفرض 5 لاکھ فوراً دے دیے، اور پھر یہ معاہدہ ہوا کہ 2 سال میں 50,000 منتھلی ماہوار ہم آپ کو ادا کریں گے۔
اب ہر مہینے جب 50,000 انہوں نے کہا اور یہ کہتے ہوئے آپ دیدہ تھے میں اپنی بہن کو دیتا ہوں، تو وہ دامن پھیلا کر حضرت والا کے لیے دعا کرتی ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنا دیا، جس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ ورنہ آج حقوق کی ادائیگی کا حق لے لو، چھین لو، لے لو، جب اپنا حق لے لو بس، فرائض کی خود ادائیگی نہیں ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی اس لیے ہے کہ بیوی چھوٹی نہیں بننا چاہتی اور میاں شفیق نہیں بننا چاہتا، لڑائی جھگڑا چل رہا۔ ہر آدمی اگر اپنا فرض ادا کرے تو حقوق کی جنگ ختم ہو جائے۔ لہذا اپنا حق بلکہ لینے کے بجائے دو، چلو تم خوش ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ۔ لہذا انہوں نے دیا، آج خوشی ہے۔ اور بھی ہمارے ایسے دوست ہیں اس محلے میں بھی ہیں جنہوں نے اپنا گھر بیچ کے سب دے دیا، یہ بھی نہیں رکھا کہ تھوڑا تھوڑا دینے کا بھی نہیں تھی، بیچ دیا۔ یعنی گلبرگ سے سرجانی آ گئے، گلبرگ سے سرجانی آ گئے، گلبرگ کے بھرے پورے علاقے میں کروڑوں کا مکان بیچا اور سرجانی ٹاؤن میں آ گئے۔ اور کیوں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، بھائی بہنوں کو حصہ دے دیا، اللہ راضی ہو جائے۔ جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، جس کو مرنے کا یقین ہے، وہ یہ کام کرے گا۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس کو جو لڑائی پر ہونے کے باوجود ایسا کوئی معاملہ ہو اور لڑائی ہو رہی ہے، کہ جاؤ بھائی ہم نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے، جو چاہے اپنا حق لے سکتا ہے، لیکن چھوڑ دیا اس لیے کہ فتنہ فساد نہ ہو۔ چلو بھی ایک ہی بھائی، بہنوں کو نہیں، کہ بہنوں کو بھی سمجھا رہے تم بھی چھوڑ دو، کیونکہ بہنوں کو ضرورت ہوتی ہے بعض دفعہ۔ عاقل بالغ آدمی خود سے چھوڑ دے گا تو اس کے لیے دوسرے کے لیے گنجائش ہے، لیکن بہنوں کو اس طرح معاف کرانا کہ بہن معاف کر دو تم بھی چھوڑ دو، یہ ٹھیک نہیں۔ اس کو اختیار دینا چاہیے۔ اس کے اختیار کا کیا طریقہ ہے؟ حصہ بکھرا کر کے اس کے ہاتھ میں پیسہ دے دو۔ اب کہو کہ اگر آپ مجھے دینا چاہیں تو میں بھی ضرورت مند ہوں، کہے گی میں تو بہت زیادہ ضرورت مند ہوں، میں نے تو کبھی لب نہیں ہلائے کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ پیسہ جیسے ہی ہاتھ میں جاتا نہیں کہ اس کی ضرورت پہلے شروع ہو جاتی، یہ کرنا ہے بیٹے کے لیے، یہ کرنا ہے بیٹی کے لیے، یہ کرنا ہے۔ پیسہ ایسی چیز ہے تو اس کو دے دو، پھر اس سے دیکھو کہ وہ دیتے ہیں۔ ہمارے کیا ہے، میں ضرورت تو نہیں ہے، کہاں ضرورت؟ حضرت فرماتے تھے وہ سوچتی ہے بیچاری بہن کہ پیسہ تو ملے گا نہیں، بھائی بھی جائے گا، چلو بھائی سے ملاقات وغیرہ تو ہوتی ہے، بھائی کہے گا دیکھو یہ بہن ہو کے ہم سے حق مانگ رہی ہے، اس کی یہ مجال، جاؤ اب تمہارا ہمارا تعلق ختم ہو گیا، یہ کوئی بھائی ہے؟ تو سر نے فرمایا کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، قیامت کے دن جنت کے بیچوں بیچ آ کر مجھ سے مکان لے لے۔ نبی علیہ السلام نے یہ ضمانت دی، جنت کے بیچوں بیچ آ کر یہ مکان ہم سے لے لے۔ اور پھر فرمایا صرف ہم یہ روایات ہی بیان نہیں کرتے، حضرت پھر فرمانے لگے ہمارے ابا کے ساتھ تنازعہ تھا، ایک زمین ملی تھی شہر میں، دارالعلوم کراچی سے پہلے کی بات ہے، تنازعہ ہو گیا، کوئی گھر ہماری ہے، کوئی گھر ہماری ہے، اور لڑائی جھگڑا قریب تھا کہ بالکل بہت زیادہ اس میں یعنی تھانہ کچہری کے بعد عدالت سب کچھ ہوتا۔ والد صاحب نے فرمایا بھئی اس حدیث پہ عمل کون کرے گا، ہم چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ چھوڑ دی وہ شہر کے بیچوں بیچ والی زمین، اللہ تعالیٰ نے 71 ایکڑ زمین دارالعلوم کراچی کو عطا فرمائی۔ جا کے دیکھیے یہاں سے وہاں تک جو 3 چکر لگا لے اس کی واکنگ پوری ہو جائے گی۔ 71 ایکڑ زمین دور ضرور تھی، لیکن 2-4 ایکڑ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے 71 ایکڑ عطا فرمایا۔ لیکن چھوڑا اس وقت نہیں تھا کہ مل جائے گی، اس وقت چھوڑا وہ شہر کی زمین تھی، بالکل بنوری ٹاؤن کے قریب وہ زمین تھی، لیکن اس لیے چھوڑا کہ یہ اس پر عمل کون کرے گا؟ ہم لوگ بیان کرتے ہیں، ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمارے اولیاء اللہ یہ ہیں، صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ فتنہ ختم ہو گیا۔ لہذا یہ ہے انتقام کی آگ، یہ کیوں ہے؟ شاعر کہتا ہر ایک شخص جہاں انتقام لے رہا تھا، ہر ایک شخص جہاں انتقام لے رہا تھا، وہاں میں صبر و تحمل سے کام لے رہا تھا۔ یہ انسان ہے، اس کے اندر انسانیت۔ ہر ایک شخص جہاں انتقام لے رہا تھا، وہاں میں صبر و تحمل سے کام لے رہا تھا۔ یہ جذبہ ہے اصل میں، یہ کہاں نکلے گا؟ ہم تو بس یہاں کہاں نکلے گا؟ پھر یہ غصہ کیوں رکھا ہے؟ یہ شہوت کیوں رکھی؟ شہوت ادھر بدنگاہی کرنے کے لیے رکھی؟ شہوت کیوں رکھی؟ تناسل کے لیے، تاکہ نسل آگے بڑھے، نسل آگے بڑھے۔ جائز حلال طریقے پہ کریں گے، 4 بیویاں ہوں گی، کتنی نسل آگے بڑھے گی؟ بالفرض جو بھی ہے حلال طریقے پہ اس کو استعمال کیا۔ غصہ بھی اسی لیے رکھا تاکہ اس کو بھی حلال اور جگہ پر استعمال کیا جائے۔ وہ جگہ ہم نے چھوڑ دی جو آج ہمارے چند بھائی دنیا کو جگا رہے ہیں، وہ ہے غصے کے جاری کرنے کی جگہ۔
جس کے نام سے ہم لوگ کانپنے لگتے ہیں. کوئی تعویذ دے دیں، بس بڑا سا تعویذ دے دیں، کام ہو جائے ہمارا. نبی علیہ السلام نے تعویذیں نہیں دیں، خود میدان جہاد میں آئے. 1 2 3 4 نہیں، صرف 8 سال میں. 13 سال بالکل خاموشی، برداشت کرو برداشت کرو. 1 سال وہاں بھی جا کے مدینہ شریف میں تیاریاں، خاموشی. 14 سال، 14.5 سال کے بعد جو کام شروع ہوا ہے، تقریباً 8 سال میں 27 مرتبہ، 1 سال میں 3 مرتبہ سے زیادہ کا اوسط نبی علیہ السلام خود نکلے. صرف بیٹھے ہوئے دعائیں نہیں کی، وظیفہ نہیں کیا. آخری تبوک میں تقریباً 800 میل کا سفر طے کیا. آپ کون سی ہوائی جہاز تھا، کون سی ٹرین تھی، کتنا مشکل سفر تھا جو آپ نے اس بڑھاپے میں اپنی وصال سے صرف 1 سال پہلے کیا. کیا چیز تھی. اگر اس طرف مسلمان آ جائیں جس سے چند لوگوں نے امت مسلمہ کو جگا دیا ہے کہ برگر کھانے والے KFC کو ویران کر رہے ہیں، بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے طریقوں کا بھی بائیکاٹ کریں اور اس بزدلی کا بھی بائیکاٹ کریں، اور وہ مسلمان بن جائیں جو صحابہ تھے اور جو ان کی اولاد تھی، تو پھر انشاءاللہ دوبارہ عزت والی زندگی مل سکتی ہے. یہ قرضہ لے کر سر جھکانا نہیں پڑے گا، بلکہ سر اٹھا کے مسلمان چلے گا. اللہ تعالی ہمیں وہ بیداری عطا فرمائے. اہل علم سے جڑیں، اس کے لیے معلومات کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری خدمات کیا ہو سکتی ہیں. بس یہ خالی کافی نہیں کہ بائیکاٹ کر دیا، کہ ایک آدمی کتنا بائیکاٹ کر سکتا ہے، ایک آدمی دین کے لیے کتنا کام کر سکتا ہے، کتنا حصہ ڈال سکتا ہے. اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ جس دین پر صحابہ کی گردنیں کٹیں، سینکڑوں ہزاروں صحابہ کی، اور جس دین پر نبی علیہ السلام کا خون مبارک بہا، آپ کا ایک قطرہ خون مبارک ساری امت اگر فدا ہو جائے برابر نہیں ہو سکتا. خون مبارک بہا، اس دین پر ہمارا پسینہ بہا، اس دین پر ہمارا مار خرچ ہوا، کوئی صلاحیت خرچ ہوئی. ہم صبح آفس جاتے ہیں، رات میں ہماری زندگی کا یہی مقصد، اسی طرح ہم دنیا سے چلے جائیں. اللہم احفظنا منہم. اللہ تعالی ہمیں اپنی دین کی خدمات کے لیے قبول فرمائے. الحمدللہ رب